جی ہمارے ساتھ اس وقت فیصل جمیل کشمیری صاحب بیٹھے ہیں. یہ کچھ افسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا نیٹ کے والے سے کہ نیٹ یہاں پہ ہمارے آزاد کشمیر میں اور خصوصاً مظفر آباد دارالحکومت میں نہیں چل رہا، تو یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. جی فیصل جمیل کشمیری صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بیٹھا ہوں پھر بھی نیٹ نہیں چل رہا، تو میرا تو زون کا نمبر ہے، یو فون پہ بھی ٹرائی کیا نہیں چل رہا. مظفر آباد میں اوورال یہ مسئلہ کافی عرصے سے درپیش ہے، اور 4G کا اسپیکٹرم بھی جہاں پہ سیل ہوا اس کے باوجود یہ مسئلہ ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ابھی ریسنٹلی یہ ہوا کہ کچھ درخواستیں وفاقی بورڈ صاحب کے پاس گئیں، کمشنر جو تعینات ہوئے یہاں پہ، اس کے بعد انہوں نے بھی کوشش کی ہے، لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پورے شہر کے اندر جو ہے وہ ایشو ہے، کسی ایک مقام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے شہر کا مسئلہ ہے. میں مظفر آباد کی بات کروں، ویسے تو پورے آزاد جموں کشمیر کا مسئلہ ہے. اب انٹرنیٹ اتنا سلو ہے، یہ 2G بھی نہیں ہے، چلتا ہی نہیں ہے بالکل. یہ براؤزنگ اس کی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل نہیں چل رہا ہوتا. ڈیٹا کی میں بات کر رہا ہوں، اور جب آپ وائی فائی پہ جاتے ہیں وہاں بھی ایشوز آتے ہیں. تو یہ تھوڑے ٹیکنیکل ایشوز ہیں. اس پہ ہماری PTA کے کچھ لوگوں سے، ذمہ داران سے بات بھی ہوئی ہے، SCO کے ذمہ داران سے بات بھی ہوئی ہے، اور مختلف دیگر لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے. تو یہ ملٹیپل اس میں مسائل ہیں، اور جو گورنمنٹ لیول پہ بھی حل ہونے ہیں، اور عوام کی سطح پہ بھی یہ ہے کہ لوگ ہمارے شکایات بھی درج نہیں کرواتے. یہ PTA کا ایک اس میں کہنا تھا کہ جی لوگ جو ہے شکایات بھی درج نہیں کرواتے، بہت ہی کم شکایات آتی ہیں. ایک تو یہ لوگ ہمارے جو ہیں وہ کسی بھی مسئلے پہ شکایت درج نہیں کرواتے، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ فوڈ کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، لوگ شکایت نہیں درج کرواتے. یہ ایک بہت بڑا کریٹیکل ایشو ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو تھوڑا اس حوالے سے باشعور ہونے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو گورنمنٹ لیول پہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کمیونیکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا سبجیکٹ ہے، آزاد جموں کشمیر کا نہیں ہے. ہمارا جو آئین ہے اس میں 3rd شیڈول کے اندر کمیونیکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا سبجیکٹ ہے. اور یہ جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ ہے 1996 میں وہ بنا تھا، اور اسی کے تحت یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے PTA جس کو کہتے ہیں، یہ قائم ہوئی. تو اس کے اندر جب 2005 میں جب زلزلہ آیا آزاد جموں کشمیر کے اندر، تو مظفر آباد میں پرٹیکولرلی مظفر آباد، بالا کوٹ اور یہ باغ اور آولا کوٹ، تو یہاں پہ پھر اس وقت جنرل مشرف صاحب پاکستان میں تھے. انہوں نے جو ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ ہے اس میں امینڈمنٹ کی 2006 کے اندر. یہاں پہ جو جتنی وہاں پہ سرور کمپنیاں تھیں ان کو آزاد جموں کشمیر کے اندر اپنے نیٹ ورک قائم کرنے کا کہا. لیکن وہ جو ایکٹ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں ایشو یہ تھا کہ اس کا اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائزہ لیں، جا کے دیکھیں، سرچ کریں، جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے، سرچنگ کرنی چاہیے کہ یہ جو ایکٹ ہے 1996 کا، اس میں ایکسکلوزیو رائٹس دیے گئے ہیں SCO کو، آزاد جموں کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے. اس کا جو آرٹیکل 40 ہے اور آرٹیکل جو 39 ہے اس کو بھی پڑھا جائے، اس میں یہ ایکسکلوزیو رائٹس ہیں. اور یہ رائٹس دیے گئے ہیں 1976 سے، جب بھٹو صاحب ہوا کرتے تھے پاکستان میں. انہوں نے SCO سے کہا تھا کہ آپ آزاد جموں کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں جا کے ٹیلی کمیونیکیشن کا کام کریں. یہ اس وقت سے ان کو رائٹس حاصل ہیں، اور 1996 کے ایکٹ میں باقاعدہ ان کو رائٹس دیے گئے. پھر جو PTA کی اتھارٹی بنی، ان کے اس حوالے سے بڑے مقدمات چل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جن کمپنیوں کو لائسنس جاری کیے ان کے ایشوز ہیں یہاں پہ اس حوالے سے. تو یہ مقدمات بھی کچھ قائم ہوئے ہیں. تو اب 2006 میں جو امینڈمنٹ ہوئی مشرف صاحب نے کروائی، اس کے تحت یہ باؤنڈ کیا مختلف ٹیلی کمیونیکیشن جو کمپنیاں تھیں پاکستان کے اندر، 50-60 جتنی بھی ہیں، ان سب کو تھرو ایکٹ یہ باؤنڈ کیا کہ 1.5% جو ہے اپنے منافع کا، 1.5% اپنے منافع کا وہ ایک فنڈ کریٹ کیا گیا. اور وہ SECP میں کمپنی میں رجسٹرڈ ہے، اس کو کہتے ہیں USF، یونیورسل سروس فنڈ. تو ہر ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی جو ہے وہ اپنا 1.5% اس کے اندر منافع کا جمع کروائے گی. منیر باجی رکے ادھر آپ، وہ اس میں جمع کروائے گی. وہ چلنے دیں کوئی مسئلہ نہیں، ایک منٹ کھلو تھوڑی دیر، کھلو ایک منٹ تھوڑی دیر. وہ اس میں جمع کروائے گی. اب یہ ہوا، یہ 2006 سے آگے معاملہ چلا
آج ہوگی ہے 2025. وہ فنڈ کیوں کریٹ کیا گیا؟ وہ اس لیے کریٹ کیا گیا کیونکہ آزاد جموں کشمیر ہے، گلگت ہے اور بلوچستان ہے، یہ ایسے علاقے ہیں جہاں سے انکم بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے ان کمپنیوں کو، تو یہ اس لیے اس طرف توجہ نہیں دیتے. شہروں کے اندر تو دیں گے، فار ایگزامپل مظفر آباد ہے، میر پور ہے، یہاں سے ان کو اچھا ریونیو مل جاتا ہوگا، لیکن جو باقی 10 علاقے ہیں وہاں پہ ایشو یہ ہے کہ اتنا ان کو ریونیو جنریٹ نہیں ہوتا، تو یہ اس طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے. یہ فنڈ کریٹ کرنے کا مقصد یہ تھا 1.5% کہ ایسے علاقے بلوچستان، جی بی اور اے جے کے، یہاں پہ اس فنڈ سے یہ ٹاورز اور باقی جو سہولیات ہے یہ فراہم کی جائیں تاکہ یہاں پہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کا معاملہ ہے وہ بہتر ہو سکے. ابھی جو اسپیکٹرم سیل ہوا 4G کا، اس میں جو اے جے کے گورنمنٹ کو پیسہ ملا، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی وہاں پہ جو منسٹری آئی ٹی کی، انہوں نے یہ ریلیز کیا پیسہ، تقریباً کوئی شاید 7-8 ارب روپیہ تھا، وہ ان کو ریلیز کیا چونکہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس کے اندر یہ مطالبہ تھا. تو وہ ریلیز تو ہو گیا ہے، لیکن آگے اس کا جو استعمال ہے وہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے. اس کا استعمال یہی ہے سارا. اور اس کے علاوہ 2006 سے ابھی تک جو پیسہ وہ 1.5% اے جے کے کا پڑا ہوا اربوں روپیہ وہ بھی بنتا ہے، وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے، اس کا بھی استعمال یہی ہے جو کہ ہماری گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. اب ہماری گورنمنٹ اس طرف توجہ دے گی تو کچھ ہوگا. یہ یہاں پہ قانون سازی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. یہاں پہ اگر کمپنی وہاں پہ SECP میں رجسٹرڈ ہے اس کو یہاں پہ لانے کی ضرورت ہے. جیسے PTA کا آفس اپر چھتر میں مظفر آباد میں کھلا ہوا ہے، اس کو بھی یہاں پہ لائیں. یہاں پہ جس چیز کا پیسہ ہے ٹیلی کمیونیکیشن کا، اس کو دائیں بائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کبھی ہمارے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں جی اس کو میں انڈومنٹ فنڈ بنا رہا ہوں جناب، بیواؤں کے لیے بنا رہا ہوں، کبھی کہتے ہیں جی کشمیر بینک میں ڈال رہا ہوں، کبھی کیا. یہ کمیونیکیشن کا پیسہ ہے اور کمیونیکیشن میں لگنا چاہیے. یہ اس طرح کے ملٹیپل ایشوز ہیں جس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ لیول پہ ہے، اپوزیشن کے ہمارے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی کسی کو نہیں ہے. یہ جو میں آپ کو کہانیاں سنا رہا ہوں یہ کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو بھی. او بھائی میں ایک عام آدمی ہوں، یہاں پہ چل رہا ہوں سڑک کے اوپر، مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے، آپ کو کیوں نہیں پتہ؟ یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہونی چاہیے تب جا کے چیزیں ٹھیک ہوں. اب کتنا بڑا گیپ ہے کہ لوگ اپنی تعلیم کے لیے استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ کو، لوگ پیسہ کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہیں کر سکتے آزاد کشمیر میں. پھر یہاں پہ رولا ہے جی کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے. بھائی بے روزگاری اسی طرح ختم ہوگی نا. آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. اب ہم جب بات کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی یہ ایجنٹ ہے. ہم کس کے ایجنٹ ہے بھائی؟ ہم آپ کو جو مت دے رہے ہیں اس کو سنیں. اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں آپ اس کی تصحیح کریں. ہم تو اوپن ہیں اس حوالے سے. تو اگر میں درست کہہ رہا ہوں تو پھر اس پہ توجہ دیں، مہربانی کریں. سارے ادارے توجہ دیں، گورنمنٹ توجہ دے، اسی نے توجہ دینی ہے. تو یہ مہربانی کریں. یہ ایشوز ہیں. آپ دیکھیں نا، براؤزنگ کر رہا ہوں آپ کے پاس بیٹھا ہوا، آپ نے اس کو کھول لیا، آپ کی بیٹری بھی ختم ہونے والی ہوگی، بجلی بھی نہیں ہے. تو بجلی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ بجلی کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ اس کا جواب پھر ان پر کیا دے سکتے ہیں، میں ان کے پتہ کیوں نہیں ہے. یہ پتہ شاخ تراشی کر بوٹے بہت کروڑوں کی تعداد. اچھا جی حضرت